بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيعرض عليه القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حتى ينسلخ فإذا لقيه جبريل عليه الصلاة والسلام فيعرض عليه القرآن وكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ رواہ الامام البخاری والامام مسلم رحمہم اللہ۔ محترم سامعین و ناظرین، تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ خیرات کرنے کا ہم سب کو حکم دیا اور اس کو پسند کرتا ہے۔ صلاۃ و سلام و پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بہت زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، رمضان میں بہت زیادہ۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی اس کلپ میں جو موضوع لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے رمضان کا صدقہ۔ صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک واجب ایک مستحب۔ صدقہ یعنی خیرات، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، پیسہ، کھانا، کپڑا، لوگوں کی ضرورت کی چیزیں۔ صدقہ واجبہ کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں اور جو غیر واجب ہے اس کو صدقہ خیرات کہتے ہیں۔ میں یہاں بات کروں گا آج صدقہ خیرات کی، زکوٰۃ کی نہیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا نیک عمل ہے۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں میں اس کے فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام نے خوشخبریاں سنائیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہیں۔ صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور صدقے سے مال میں برکت ہوتی ہے۔ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رمضان کے مہینے میں صدقہ، اللہ اکبر، بہت بڑا اجر ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا، محتاجوں کی حاجتوں کو پورا کرنا، دور کرنا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی جو متفق علیہ روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، اس حدیث شریف کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے اور رمضان میں اس میں اور اضافہ ہوتا تھا۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملنے آتے تھے اور نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے، ہم سے قرآن کی تعلیم ہوتی تھی، اور جب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے تھے۔ مثال دی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما میں، من الریح المرسلہ، ہواؤں کی جو تیزی ہوتی ہے، وہ ہوائیں جو بھیجی جاتی ہیں اللہ کے حکم سے، کس تیز رفتار سے چلتی ہیں، اس سے زیادہ تیز، زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مہینہ خرچ کا مہینہ ہے، کھلائیے لوگوں کو، پیسہ خرچ کیجیے اللہ کے راستے میں، ضرورت مندوں کو پہچانیے۔ وہ نہیں جو آپ کے سامنے آ کے مانگ لے، وہ جو ضرورت مند ہے لیکن آپ سمجھ نہیں رہے اس کو، اس کی ضرورتوں کو پورا کیجیے۔ خیر ہے، بہت بڑا خیر ہے۔ قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ ہوگا، باب الصدقات، جہاں سے صرف صدقہ خیرات کرنے والے لوگوں کا داخلہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے! ریان بھی ہو، صدقہ روزہ بھی ہو، صدقے بھی ہوں، اور ہم دروازوں سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے۔ اللہ کو بہت پسند ہے یہ عمل، کیونکہ ضرورت مند خوش ہو جاتا ہے، اور حدیثوں میں خوشخبری سنائی اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کی۔ اس کی ضرورت کو جب آپ پوری کریں گے، اس کی حاجت کو، اس کی نیڈ کو، تو وہ خوش ہوگا۔ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں، لیکن جتانا نہیں، احسان نہیں کرنا۔ دائیں ہاتھ نے دیا، بائیں ہاتھ کو خبر نہیں۔ حدیثوں میں خوشخبری آئی ہے اس سلسلے میں، لہٰذا ہم آگے بڑھیں اس سلسلے میں۔ بخل اور کنجوسی مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ مومن سخی ہوتا ہے، جواد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صدقہ خیرات کثرت سے رمضان المبارک میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔